کے تو فوری طور پہ کہتے ہیں یا ابن عباس ما لک صامت لا تتکلم تکلم ولا تمنعك الحداثة. عبداللہ بن عباس آپ کیوں خاموش؟ آپ بھی کچھ بولو. آپ اس لیے ڈر کے بیٹھے ہیں کہ میں عمر میں چھوٹا ہوں تو کوئی مجھے کچھ کہنا دے. کوئی کچھ نہیں کہے گا. بولو. ہم تو صرف یہ کہہ کے چپ کروا دیتے نا تم چھوٹے ہو خاموش ہو جاؤ. نہ جانے وہ مجھ سے بڑی بات کر جائے, مجھ سے اچھی بات کر جائے. یہی اعتماد دینا چاہیے چھوٹوں کو. اور جو ٹیچر کسی بھی اپنے اسٹوڈنٹ کی بات تسلی سے اور تشفی سے سنتا ہے وہ اصل میں اپنے شاگردوں میں اعتماد بلڈ کر رہا ہوتا ہے. اس کے اندر بولنا جو ہے اس کی طاقت پیدا کر رہا ہوتا ہے, کل کو حق گوئی کرے گا. اور جو دبا دیتا ہے نتیجتاً بہت ساری صلاحیتوں کو دبا رہا ہوتا ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جب اتنی بات انہوں نے سنی تو کہتے ہیں یا امیر المؤمنین, اے مومنوں کے خلیفہ, میں بھی کچھ کہوں. ان اللہ وتر یحب الوتر, اللہ یکتا ہے, وتر ہے, اور اللہ وتر کو ہی پسند کرے. فجعل ایام الدنیا تدور علی السبع, اللہ تعالیٰ نے دنیا کے دن بھی 7 رکھے. وخلق الانسان من السبع, اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھی 7 چیزوں سے پیدا کیا. وخلق ارزاقنا من السبع, اور اللہ نے سارے رزق بھی دیے ہیں تو 7 چیزوں سے. وخلق فوقنا السماوات سبعا, اور ہمارے اوپر بھی اللہ نے 7 آسمان بنائے ہیں. وخلق تحتنا اراضین سبعا, اور ہمارے نیچے زمینیں بھی 7 بنائی ہیں. وَأَعْطَى مِنَ الْمَثَانِ سَبْعًا, اور اللہ نے ہمیں 7 المثانی وہ 7 آیتیں سورۃ الفاتحہ کی عطا کی. وَنَهَى عَنْ فِي كِتَابِهِ النِّكَاحِ الْأَقْرَبِينَ عَنِ السَّبْعِ, اور اللہ نے اپنی کتاب میں 7 ہی ایسے معزز رشتوں کو حرام قرار دیا ہے کہ رشتوں جو خونی 7 رشتے ہیں ان سے تم نکاح نہیں کر سکتے. وَقَسَّمَ الْمِيرَاثَ فِي كِتَابِهِ عَلَى السَّبْعِ, اور اللہ تعالیٰ نے جو وراثت کی تقسیم کی بات کی ہے تو 7 ایسے حصے بیان کیے ہیں جن کو وراثت ملے گی, ان کا نام دیا ہے. وَنَقْعَ فِي السُّجُودِ مِنْ أَجْسَادِنَا عَلَى السَّبْعِ, اور ہمیں سجدے کا حکم دیا گیا ہے تو 7 جوڑوں میں سجدے کا حکم دیا گیا ہے. وَطَافَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم بِالْكَعْبَةِ سَبْعًا, اللہ کے رسول نے اگر طواف بھی کیا ہے تو 7 چکر لگائے. وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعًا, اور صفا اور مروہ کے درمیان بھی 7 چکر لگائے. وَرَمَى الْجِمَارَ بِسَبْعٍ لِإِقَامَةِ ذِكْرِ اللَّهِ مِمَّا ذُكِرَ فِي كِتَابِهِ, اور اللہ عز و جلال کے پیغمبر نے 7 ہی کنکریاں ماری ہیں جب جمرات پہ کنکریاں ماری. فَأَرَاهَا فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ, اور یہاں بھی اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم تلاش کرو رات کو, اور پہلا لفظ بولا ہے کہ تم اس کو 7ویں میں تلاش کرو. تو یہ بات سن کے کہنے لگے, یہ بات کہنے کے بعد کہنے لگے واللہ اعلم, ویسے اصل علم تو اللہ کے پاس. فتعجب عمر, تو عمر نے بہت تعجب کیا. وقال ما وافقني فيها احد عن رسول الله الا هذا الغلام, میں اگر آپ کو کہوں یہ واحد بچہ ہے جس نے میری موافقت کی ہے, جو میں نے اللہ کے رسول سے سنا تھا وہی بات اس نے کی ہے. ساتھ یہ فرمایا لم تستوي شؤون رأسی, یہ سر برابر نہیں ہے. یہ نہیں ہوتا کہ جب تک میرے جتنا قد نہیں ہوگا تو بات نہیں کر سکتا. اصل بات علم سے ہی ہوتی ہے. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا التمسوها فی العشر الاواخر, اس لیلۃ القدر کو آخری عشرے میں تلاش کرو. اور صحیح مسلم کی روایت 179, ابی بن کعب قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں واللہ انی لأعلم ای لیلۃ ہی اللیلۃ التي امرنا بها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقیامها, میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں مجھے علم ہے کہ جو اللہ کے رسول نے ہمیں حکم دیا کہ جس رات کو آپ نے قیام کرنا ہے, ہو سکتا ہے یہ لیلۃ القدر ہو, وہ ہے ہی لیلۃ الصبیحۃ 27, یہ 27ویں رات ہے. وَأَمَارَتُهَا, اور اس کی نشانی یہ ہے أَن تَطْلُعَ الشَّمْسُ فِي صَبِيحَةِ يَوْمِهَا بَيْضَاءَ لَا شُعَاعَ لَهَا, اس دن جب رات کے بعد سورج نکلتا ہے تو اس کی شعاعیں نہیں ہوتی بلکہ سفیدی ہوتی. تو یہاں تک ہم ایک اور بات بھی سمجھا. پہلی بات ہم نے سمجھی کہ یہ لیلۃ القدر رمضان میں ہوتی ہے. دوسری بات یہ سمجھی کہ آخری عشرے میں ہوتی ہے. تیسری بات یہ سمجھی کہ آخری عشرے میں بھی ہم اس کو وتر یعنی طاق رات میں تلاش کریں گے. اور چوتھی بات ہم نے یہ بھی سمجھ لی کہ یا یہ 21 میں ہوگی یا 27 میں ہوگی.
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں، اور یہ روایت ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، صحابہ کرام اس رات کی تلاش میں جہاں ان کی کوشش ہوتی، وہاں اس بات کی بھی کوشش ہوتی کہ ہمیں پتہ چل جائے اور ہم اس بات میں خوشی محسوس کریں کہ ہم ان لوگوں کی صف میں شامل ہو گئے ہیں جن کو یہ رات نصیب ہو، کیونکہ اس سے محروم ہونے والا یہ وہ انسان ہے جو بہت بڑی خیر سے محروم ہو۔ سورۃ لیلۃ القدر، جس صورت میں اس کا تذکرہ ہے، آپ میں سے سب کو یاد ہے؟ یہ بتائے گا کہ لیلۃ القدر کے حروف کتنے ہیں؟ پھر دیکھ لیجیے، آپ کی گنتی ماشاءاللہ بہت پکی ہے۔ میں تو سوچتا ہوتا تھا کہ چلو گنتی پکی ہو جائے گی شہر میں جا کے، تو آپ تو لگتا ہے کہ میرے بھائی نکلے ہیں۔ کتنے ہیں؟ لو ماشاءاللہ، ہم اختلاف دور کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ اختلف العلماء على 3 اقوال، یہاں بیٹھے بیٹھے علماء کے 3 قول ہو، 7، 9، 10۔ اب بتائیے کون سا صحیح ہے؟ جمہور کا قول ٹھیک ہے، 9 ہے۔ کچھ لوگوں نے یہ بھی اندازہ لگایا ہے کہ لیلۃ القدر کس رات میں ہوگی۔ لیلۃ القدر کے کتنے حروف ہیں اور یہ لفظ سورۃ القدر میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ تو کتنی مرتبہ ہے؟ 9 کو 3 سے ملٹیپلائی کیجیے، بعض نے سے بھی اندازہ لگایا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، آپ شروع سے گنتی شمار کر کے آئیں تو یہ جو لیلۃ القدر کے الفاظ ہیں، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، آپ گنیں گے کہ یہ حروف کتنے بنتے ہیں تو یہ 27واں حروف بنے گا۔ کچھ لوگ اس طرح کے اندازے بھی لگاتے ہیں۔ ان سارے اقوال کو پیش کرنے کے بعد حقیقت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ 21 کو یہ رات آتی ہے یا 23 کو آتی ہے یا 25 کو آتی ہے یا 27 کو آتی ہے یا 29 کو آتی ہے۔ اس کے بارے میں کسی بھی بات کو حتمی بات سمجھنا یہ درست نہیں، اور کیوں درست نہیں ہے؟ اگر حتمی بات یہ طے کر دی جائے تو کوئی بھی شخص باقی راتوں کو عبادت کے لیے تیار نہیں، اور یہی شریعت کا اصل مقصود نہیں ہے۔ مقصود یہ ہے کہ لوگ ان راتوں میں عبادتیں کر رہے ہیں۔ اس لیے امام بخاری کی صحیح بخاری کی شرح لکھنے والے ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، فی هذه الترجمہ باب تحری لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کے باب میں، اس ترجمے میں، اس باب میں اشارہ ہے الی رجحان کون لیلۃ القدر منحصر فی رمضان ثم فی العشر الاخیر منه ثم فی اوتارہ لا فی لیلۃ منه بعینها۔ اس سے صرف یہ سمجھ آتا ہے حدیثوں سے کہ یہ رات رمضان میں ہوگی، رمضان میں آخری عشرے میں ہوگی، اور آخری عشرے میں بھی تاک راتوں میں سے کسی ایک رات میں ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس بلندی کا تذکرہ فرمایا ہے، اور اسی بلندی کو حاصل کرنے کے لیے آپ کا معمول بھی یہ تھا، احیا اللیل، آپ رات کو بیدار رہتے، وایقظ اہلہ، اپنے گھر والوں کو اٹھاتے، وجد وشد المئزر، اور آپ کوشش کرتے اور کمر کس دیا کرتے تھے۔ لیلۃ القدر کو تلاش کرنے والوں میں 3 لوگوں کے رویے ہیں، اور آپ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آپ تینوں گروہوں میں سے کس گروہ میں شامل ہیں۔ پہلا وہ گروہ ہے وفقہ اللہ تعالی للصواب، ایسا گروہ جو خالص اللہ کی رضا کے لیے عبادت کرتا ہے، اس کو کوئی غرض نہیں ہے، صرف ایک ہی غرض ہے، اللہ کے رسول نے پورا عشرہ رات بیداری کی ہے، گھر والوں کو اٹھایا ہے، حالانکہ ان کو بھی دکھا دی گئی تھی، اور انہوں نے کمر کس کی ہے، کمر بستہ ہو کے یہ راتیں گزاری ہیں، تو مجھے تو اللہ سے تعلق چاہیے، مجھے تو رب کی رضا چاہیے، جو میری قسمت میں ہے مجھے وہ رات مل ہی جائے گی، اپنی عبادت پہ توجہ رکھتا۔ دوسرا وہ گروہ ہے جس کو صرف یہ ہوتا ہے چلو جتنا بھی مختصر ہو جائے، اس سارے مہینے میں کوئی 1-2 راتیں خصوصاً پاک راتوں میں اس لیے جاگتا ہے، چند لمحات قیام کرتا ہے، پھر اس کے بعد گفتگو مشغول ہو جاتا ہے۔ اور بعض تو ایسے لوگ ہیں جو ان مبارک راتوں میں بھی اپنے شوق پورے کرنے سے باز نہیں آتے، کہیں دف چل رہی ہے، نام بھی اسلام کر لیتے ہیں، اور اس طرح کی مجالس برپا کی جاتی ہیں۔ یہ وہ گروہ ہے جو بہت ساری خیر سے محروم۔ اور تیسرا وہ گروہ ہے
جن کو قرآن رمضان کی قدر کا ہی علم نہیں، اس کا سال سارے کا سارا ایک جیسا ہوتا ہے، نہ اس کے سامنے کو رمضان کی عظمت ہے، نہ اس کے سامنے جو ہے وہ لیلۃ القدر کی عظمت ہے۔ وہ زیادہ سے زیادہ چھپ کے کھانے میں بھی گریز نہیں کرتا، لوگوں کو کہتا ہے میں روزہ رکھا ہے۔ اگر خوف نہ ہو اس کو تو شاید اس بارے میں بھی وہ اپنا ایک تصور پیش کرتا۔ ایسے لوگوں کے بارے میں ہدایت کی دعا بھی کرنی چاہیے۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مارا کرتے تھے کوڑے جو روزہ نہیں رکھتا تھا، اور بچوں کو بھی روزہ رکھوایا کرتے۔ تو اللہ عز و جلال ہمیں ایسے لوگوں کی سب میں شامل فرمائے جو رب تعالیٰ کی قرب کی خواہش رکھتے ہیں۔ لیلۃ القدر کی تلاش میں ہمیں کام کیا کرنا ہے؟ لیلۃ القدر کی تلاش جن کو ہوتی ہے ان کا سب سے پہلا رویہ یہ ہے کہ اس رات کو تلاش کرنا ہے تو تازہ دم ہو کے اور دل کی اتھا گہرائیوں سے یہ خواہش دیکھے کہ میں نے اللہ کے قریب ہونا ہے۔ اس لیے ابن جریر کہتے ہیں كانوا يستحبون ان يغتسلوا كل ليلة من ليالي العشر الاواخر۔ سلف صالحین آخری 10 راتوں میں ہر رات مغرب کے بعد غسل کرتے کہ تازہ دم رہیں، اور اپنے آپ کو پاک صاف اس لیے کرتے اور اس لیے غسل کرتے کہ نیند کا غلبہ نہ ہو۔ اور امام نخعی ابراہیم النخعی رحمہ اللہ یغتسل فی العشر کل لیلہ، ہر رات ان کا یہی معمول تھا۔ ومنهم من كان يغتسل ويتقيد في الليالي التي تكون أرجى الليلة، فأمر زر بن حبيش بالاغتسال ليلة 27 من رمضان۔ اور کتنے ایسے تھے جو طاق راتوں میں ضرور غسل کیا۔ تو سب سے پہلا کام وہ لوگ غسل کرتے، واغتسل وتطيب، اپنے وقت کو ضائع کرنے کی بجائے رب تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہونا یہ بہت بڑی سعادت اور خوش نصیبی ہے۔ چونکہ ہم کسی مقصد کے لیے بیٹھے ہیں تو یہ وقت جو ہے اسی مقصد میں ہی لگنا چاہیے۔ استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ، حسبی اللہ، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یہ مختلف اذکار ہمارے زبان پہ جاری رہنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جو لکھا ہے وہی کچھ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نیتوں کو جانتے ہیں کہ یہ وقت پورا کرنے کا وقت ہے، یا کہ اس طرح ذکر و اذکار سے بھی وہی درجات انشاءاللہ ملیں گے جو سیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو محروم نہیں کرے گا، اور اس کا فیصلہ یہ ہے